السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نور کر دیا، صحیح ہو گیا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری 29ویں کلاس ہے۔ 29ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ اے آج ہم کریں گے۔ آج ہم جو چیز پڑھیں گے یہ وہ ہے جو یوں سمجھیں کہ سارے جو تجوید سکھانے والے ادارے ہیں اور سارے تجوید کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ سب سے پہلے شروع میں پڑھاتے ہیں، اور ہم اس کو ہمیشہ سب سے آخر میں پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اس کی وہ شکلیں اور اس کی چیزیں اور اس کی باریکیاں دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو ہم چیزیں ساری اس طرح سے بتا دیتے ہیں، وہ صفات حروف سیکھنے میں سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کی پرفیکشن کے لیے یہ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی مخارج جو ہیں وہ کون کون سے کس حرف کے کیسے کیسے ہیں۔ تو یہ آج ہم سیکھیں گے۔ 17 مخارج ہوتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ 17 مخارج ہوتے ہیں۔ تو 17 مخارج، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں اس مقام، اس جگہ کو منہ کی جہاں سے کسی حرف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں ہر حرف کی ادائیگی کی جگہ اور اس کا مقام پتہ ہوگا تو ہم اس کو ادا کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھیں گے، تو ہمارا مخرج عربوں کے انداز کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تصویروں سے بھی نظر میں آئے گا، اس کے خاکے بنے ہوئے ہیں کہ کون سے حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، مخارج کی تفصیلات مخارج۔ اب یہ سب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے کون کون سے، جیسے گروپنگ ہوئی ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم گروپ دیکھ لیں۔ یہ 17 مخارج کیا ہیں؟ یہ پہلا مخرج ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17۔ یہ 17 مخارج ہیں۔ ان 17 مخارج میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، دوسرے مخرج سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، تیسرے مخرج سے پھر 2 ہوتے ہیں، چوتھے سے 2 ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم ایک دفعہ جب اس کو سیکھ کے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں سے بہت سارے ہمارے خود بخود صحیح ادا ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہم توجہ کریں گے، جو ہمیں شکل دکھے گی اس کی ہم توجہ کریں گے کہ اچھا ہم بھی ایسے ہی ادا کرتے ہیں، ہاں ایسے ہی ادا کرتے ہیں، اور اگر ویسے نہیں ادا کرتے
تو پھر اس مخرج کو ہم ٹک کر لیں گے کہ بھائی اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو اب ایک ایک کر کے یہ مخارج دیکھنے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اور یہ جس پہ ایک دیکھیں یہ پنک کلر کا ایک تھوڑا سا وہ لگا ہوا ہے نشان سا، یہ اس لیے لگا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ترین مخرج ہے، اہم ترین مخرج ہے. اور دوسرا یہ 3 حرف یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی 2 مخارج جو ہیں، تیسرا اور 13واں، یہ 2 مخارج انتہائی اہم ہیں. اس لیے اہم ہیں، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن یہ 2 مخارج ایسے ہیں جن سے وہ 5 حرف ادا ہوتے ہیں جو اردو میں الگ طرح ادا ہوتے ہیں، عربی میں بالکل الگ ادا ہوتے ہیں. تو اگر یہ فرق جو کرنے لگ جائیں گے، اس کے مخرج کو صحیح سیکھ جائیں گے، ان کے یہ 5 حرف ٹھیک ہوں گے، لیکن ان کا پڑھنا سننے میں ایسا لگے گا جیسے یہ قرآن کی تلاوت عربی زبان میں ہو رہی ہے. اور اگر ان 5 حرف کو ٹھیک نہ کیا تو پھر وہ اردو کے سے انداز میں عربی پڑھی جا رہی ہوگی. تو اس لیے ان 2 مخارج کو بہت ہی توجہ سے دیکھیں گے. باقی تو سبھی توجہ کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ہمارے اردو کی وجہ سے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک ایک مخرج کر کے. دیکھیں پہلا مخرج ہے یہ حروف مدہ کا. حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں پتہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا. الف جب وہ جس سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن وہ جس سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن وہ جس سے پہلے زیر آ جائے. یہ تینوں ادا کہاں سے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کی خالی جگہ سے. اسے جوف کہتے ہیں، منہ کی خالی جگہ. کوئی مقام نہیں ہے، بس منہ میں بیچ میں سے آواز ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے. نہ زبان کو کسی خاص جگہ ٹچ کرنا ہے، نہ ہونٹوں کا کوئی خاص استعمال ہے، نہ دانتوں کا کوئی خاص استعمال ہے، یہ خود ہی ادا ہو جاتے ہیں. با، لو، لی. دیکھیں لام کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن واو کی جو آواز آ رہی ہے نا کھینچنے میں، اس کے لیے کوئی نہیں، صرف ایک آواز چل رہی ہے بس. منہ کے درمیان سے وہ آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. جو حروف مدہ ہیں یہ بس ایک پرولونگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لمبا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو حرف کی ادائیگی میں ہمیں خیال کرنا ہے، لمبا کرنے کے لیے بس وہ منہ سے آواز کو کنٹینیو کر دیتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں، خود بخود حروف مدہ بن جاتا ہے. دوسرا مخرج یہ ہے حمزہ، حمزہ ہا، حمزہ ہا. اچھا اب یہ مخارج جو ہے نا، یہ بالکل گردن کی نچلی سطح، جو سب سے گردن کا نچلا حصہ ہے نا، جو سینے سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے گردن شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسے اقصی حلق بھی کہتے ہیں. اقصی حلق یہ بالکل شروع والا، شروع حلق سے جو سینے کی طرف ہے، اس جگہ سے یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں. آہ، آہ میں جیسے نکلتا ہے نا آہ، تو آپ کو محسوس ہوگا اگر گردن کے یہاں نیچے بالکل نیچے جیسے گڈھا سا ہوتا ہے، اس جگہ پہ انگلی رکھے نا اور آہ آہ، تو یہ آپ کو محسوس ہوگا ہاں یہیں سے آواز نکل رہی ہے. یہ تقریباً سب کی صحیح ہوتی ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور ایسے ہی یہ حمزہ، حمزہ کی آواز بھی اسی جگہ سے نکلتی ہے. یہ الف کی طرح سے لگتی ہے ہمیں، لیکن حمزہ ہوتا ہے جب زیر زبر پیش لگ جاتا ہے. تو حمزہ اور ہا یہ دونوں ادا ہوتے ہیں. یہ تقریباً اردو بولنے والوں کے ٹھیک ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی محنت اتنی نہیں کرنی. اس کے بعد جو مخرج ہے نا عین اور ہا، یہ وسط حلق سے ہوتے ہیں. یہ گردن کے اندر اگر 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا اور ایک درمیان والا، تو یہ درمیان حلق سے نکلتے ہیں. یہ اس کی مشق کرنی ہوتی ہے، اس کی مشق کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مشق نہ کریں اگر تو یہ ہمارے اردو کے انداز میں نکلتے ہیں. اردو میں ہم اتنا اس کے توجہ نہیں کرتے، عربی میں لیکن اس کی توجہ بہت کی جاتی ہے. تو یہ درمیان حلق سے نکلتے ہیں، سانس کے ساتھ نکلتے ہیں، سانس کی آواز بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ یہ نکلتے ہیں. جیسے ہا، 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 اگر ہم نے یوں پڑھ لیا ہا ہا، تو یہ پھر وہ دوسرا والا ہا نکلا جو نچلے سے تھا، جو یہاں اقصی سے تھا. وسط والا جو نکالنا ہے نا، اس کو پہلے سانس درمیان حلق سے نکلے گی، اس میں ہی آواز مل جائے گی. ہا، 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 عین، عین، عین،
اگر انگلی رکھے نا درمیان میں گردن کے دیکھیں ایک چھوٹا سا ملے گا ایسا گڈھا سا درمیان میں، اس جگہ سے ہلتا ہوا محسوس ہوگا، ہاں عین، انگلی میں ہمیں محسوس ہوگا ہاں اس جگہ سے، جس کا یہاں سے نہ نکلے تو اس کی مشق کرنی چاہیے، اسے مشق کرنی چاہیے تاکہ یہ یہاں سے نکلنے لگ جائے۔ یہ تیسرا مخرج ہے۔ چوتھا مخرج، اس سے اوپر والا حصہ گردن کے، میں نے کہتے ہیں 3 حصے ہیں، ایک نچلا، ایک درمیان کا، ایک اس سے اوپر، یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے جو منہ کے پاس ہے، آخر حلق منہ کے پاس، یعنی منہ وہاں سے جوڑنا شروع ہو جاتا ہے، گردن اور منہ مل رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے، وہاں سے کون سے 2 حرف نکلتے ہیں؟ غین خا، غین خا، ہاں دونوں کو موٹا بھی کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری صفات حروف میں یہی ہے کہ یہ موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں، تو یہ حلقی بھی ہیں اور موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5واں، اچھا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ بہت تیز تو نہیں ہو رہا، ویسے تو آسان ہے، تصویریں اگر یہ آپ کے پاس ہوں گی نا تو آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ ان تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ ساری تصویریں ویسے تو کلاس میں آپ کو مل ہی جائے گی، یہ جو کلاس ہم اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں واٹس ایپ پہ بھی بھیج دوں گا ان سلائیڈز کو، تاکہ یہ مخرج سب ایک دم 1 سیکنڈ میں دکھ جائے گا کون سا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں نظر آ رہا ہے، غین خا۔ اب دیکھیں اس سے اور اوپر آئیں گے، یوں چل رہے ہیں ہم، یہاں نیچے گردن سے شروع ہو کے اور یہاں ہونٹوں کے کناروں تک آئیں گے، تو اب یہاں سے یہاں تک آئے، اس سے اب اوپر آئیں گے، اور دیکھیں اب یہ بالکل زبان کی جڑ اور تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے، زبان کی جو جڑ ہے نا جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، قاف قاف قاف، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تقریباً صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں میں آپس میں ملا دیا جاتا ہے، وہ دیکھیں یہاں سے ادا ہو رہا تھا اس جگہ سے بالکل جڑ سے، اور یہ تھوڑا باہر سے ادا ہوتا ہے، یہ جڑ زبان سے تھوڑا اوپر منہ کی طرف وہاں سے، اور یہ باریک ہو جاتا ہے، وہ تھا قاف، اور یہ ہے کاف کاف کاف، ٹھیک ہے؟ اب اس سے اور آگے بڑھیں گے، 6 ہو گئے ہمارے، یہ 7واں مخرج ہے، یہ بالکل درمیان میں بیچ زبان سے تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں، بیچ میں سے زبان جو ہے نا اوپر تالو سے ٹچ ہوتی ہے اور یہ اس سے ادا ہوتے ہیں، جیم جیم جیم، شین شین شین، یا ٹھیک ہے؟ یہ 7واں مخرج ہو گیا۔ اب یہ ہے 8واں مخرج، دیکھیں یہ جو ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ صرف عرب ہی اس کو صحیح انداز میں نکال پاتے ہیں، یہ ہم عجمیوں کے لیے رعایت ہے، اس میں رعایت دی گئی ہے کہ جی آپ لوگ اس کو اگر جتنا ممکن ہو اتنا اچھا کر کے نکال لیں، لیکن اگر اس میں کمی رہ بھی جائے گی تو عجمی کو اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عجمیوں کے لیے مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ جو عرب ہیں وہ تو اپنے ماحول میں، اپنے بڑوں میں، اپنے آپس کی گفتگو میں ہر وقت اس کا مخرج سن رہے ہیں تو ویسے ہی نقل ہو جاتی ہے، وہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم اس کو سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے اس کا مخرج جان لیں۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی جو سائیڈ ہے، چاہے دائیں طرف کی لے لیں چاہے بائیں طرف کی لے لیں، کوئی ایک سائیڈ زبان کی، وہ ہماری جو داڑھ ہے نا، داڑھ، ان داڑھوں سے ٹچ کی جاتی ہے، اوپر کے جو دانت ہے نا یہ یا تو دائیں جانب کے دانتوں سے جو داڑھ کے ہوتے ہیں ڈبل ڈبل والے، یا تو دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے، کہیں سے بھی اس زبان کو وہاں ٹچ کریں اور
دال کے قریب کر کے، دال کے قریب آواز ہوتی ہے اس کی، زا یا زال کے قریب نہ کریے گا. عرب جو ہوتے ہیں وہ اس کو دال کے قریب لے کے جاتے ہیں. دود، دود، دود. ہاں، تو یہ زبان موٹی کر کے اوپر کے جو داڑھ کی طرف ہے، چاہے دائیں جانب کر لیں چاہے بائیں جانب کر لیں، اور اس کو اس طرح ادا کریں گے. یہ بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ذرا سی مشق چاہیے بس. اور سنیں گے نا، جتنا سنیں گے عربوں کو، عربوں کی تلاوت سنیں گے، اتنا زیادہ ہمارا اچھا ہوتا چلا جائے گا. ایسے قرآ کا سنیں جو بہت ہی سلو پڑھتے ہوں، تاکہ ہمیں قرآن دیکھ کر کے بھی اس کو ہم دیکھ کے بھی ان کا سن رہے ہوں تو ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ کس کس حرف کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے. یہ اب رمضان کی آمد ہے. سب سے بہترین جو رمضان میں ہمارے لیے ہو سکتا ہے نا کام، وہ یہی ہے کہ ہم کم از کم اس ایک رمضان میں روزانہ ایک سپارہ کسی بھی قاری کی آواز میں ہم ایک سپارہ دیکھتے رہیں اور قاری صاحب کی تلاوت کو سنتے رہیں، اور اس میں اپنے تجوید کی جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دیکھتے رہیں کہاں کہاں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم چلیں یہ کریں گے کہ 2-3 مختلف الگ قرآ کی تلاوت دے دیں گے اور ہر سپارے کی دے دیں گے. اس میں یہ ہوگا جو آپ کو زیادہ اچھا لگ جائے. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی پسند آئے، کسی کو کوئی. تو ہم 3 انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3 قرآ کا پورا قرآن مجید آڈیو خالی وہ آپ کو بھیج دیں، اور آپ ہر سپارہ اس میں الگ ہوگا. آپ پھر بس یہ کریں، ہر رمضان کے دن ایک دن میں ایک سپارہ اس کا وہ تلاوت چلا دیں، آواز وہ سن رہے ہوں اور قرآن کے اندر ہم انگلی پھیرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہاں کہاں کیا کیا کیسے پڑھا جا رہا ہے. اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں کتنا زبردست اس سے سیکھنے کو مل گیا. تو یہ انشاءاللہ سبھی کوشش کر لیجئے گا. میں انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں ہی بھیج دوں گا یہ چیزیں. یہ 8واں ہمارا جو ہے مخرج ہوا. پھر 9واں مخرج ہے لام. یہ ہمارا اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک زبان کو دیکھے لام کہتے وقت ہماری زبان کہاں جاتی ہے. زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے نا، اوپری دانتوں کی جڑ سے مل کر ہم یہ ادا کرتے ہیں لام. سامنے کے جو ہمارے اوپر کے دانت ہیں نا، اوپر والے دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پہ زبان کی نوک ٹچ ہوتی ہے، پھر یہ ادا ہوتا ہے. ہر ایک اپنا اپنا محسوس کرے. لام، لام، لام. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آسان سا ہے. 10واں مخرج ہے نون. نون اس میں کیا ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے لام ادا کرنے میں اور نون ادا کرنے میں. زبان کی نوک اوپر کے تالو سے مل کر، وہ تو دانت سے ٹچ ہوتا ہے نا، یہ تالو سے نکلتی ہے. زبان کی نوک اوپر کے تالو سے مل کر نکلتی ہے. نون، نون، نون. ٹھیک ہے، یہ 10واں مخرج ہے. یہ بھی تقریباً ہمارا اردو کا عربی کا ایک جیسا ہی ہے، اس لیے اس کی بھی اتنی مشق کی ضرورت نہیں ہے، سبھی کے ٹھیک ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، زبان کی پشت یعنی اوپر کا حصہ زبان کا، ایک تو ہے نا اس کی کنارہ، ایک ہے زبان کا اوپر کا حصہ، اگلا اوپر والا حصہ. وہ زبان کے پشت کا کنارہ تالو سے مل کر، یعنی اوپر کی زبان اوپر تالو سے، نہ آپ دانتوں سے ملے گی نہ دانتوں کی جڑ سے ملے گی، بلکہ اوپر ٹچ ہوگی. ہم خود دیکھیں، را، را، را. زبان اگر صحیح چل رہی ہے نا تو ہماری نہ دانت کو ٹچ ہوگی سامنے والے اوپر کے دانتوں کو، نہ اس کی جڑ میں ٹچ ہوگی، اس سے اور پیچھے تالو سے ٹچ ہوگی، اور پھر یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. را، را، را. ٹھیک ہے، یہ 11 ہو گئے. 12واں. اب یہ 3 حرف ہیں، تو، دال، تا. آپ زبان سے تینوں کو ادا کریں، دیکھیں کیسے ادا ہو رہے ہیں. زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے 2 دانت کی جڑ میں چلا جاتا ہے. زبان کا جو کنارہ ہے وہ سامنے والے
اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں چلے جائیں گی اور وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں تینوں. یہ اس تو اور تا میں فرق کیا ہے؟ جگہ ایک ہی ہے، بس اس میں زبان کو تو میں موٹا کر دیتے ہیں تاکہ موٹا حرف نکلے، اور یہ تا میں باریک کر دیتے ہیں تاکہ باریک نکلے. تو 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 دال 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 تا تا تا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 12 مخارج آج ہم نے کیے ہیں، باقی رہ گئے 5، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. تو یہ 12 جو ہیں یہ کم سے کم ہمارے لیے ایسے ہو جائیں کہ بالکل ذہن میں ہمارے بیٹھ جائیں کہ ہاں جی یہ کیسے کیسے کہاں سے تقریباً سبھی صحیح ادا ہوتے ہیں، سوائے ابھی جو ہم نے پڑھے ان میں عین اور ہا، ان کی ذرا مشق کریں گے زیادہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ ہم نے بار بار آپ لوگوں سے سب سے ہی درخواست کی ہے کہ بھائی جتنی بھی ایکسرسائز دی گئی ہیں ان سب کو کمپلیٹ کر کے جمع کرا دیں. اب تو یہ سمجھیں کہ وہ پینلٹی والا پیریڈ چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی پینلٹی نہیں ہے، بس آپ جمع کرا دیں. یہ پیر 19 جنوری تک جمع کرانا تھا، اب 10 دن تقریباً آگے ہو گئے، 8 دن. تو اب کوشش کریں کہ اب کرا دیں، ورنہ 2-4 دن میں، 1 ہفتے میں، 10 دن میں، جو جب تک کلاس ہماری چل رہی ہیں. آج انشاءاللہ کلاس کے اینڈ میں بتا بھی دیں گے آگے کا ہمارا کیا پروگرام ہے، کب تک یہ کلاسز چلیں گی انشاءاللہ. یہ سب چیزیں آج انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہ پیر 19 جنوری تک جمع کرانا تھا، لیکن آپ اب بھی کرا دیجئے، 1 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں انشاءاللہ یہ سبھی کرا دیں. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا. ایک بات بہت ہی اہم اس سے متعلق، نماز سے متعلق، وہ ہم نے کہا آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ الگ الگ لوگوں کے نظریے ہیں، الگ الگ خیالات ہیں. ہمیں ہمیشہ رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ جب ہمیں 2، 3، 4، 5 الگ الگ باتیں ملیں تو ہمیں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ بھائی ہمیں رہنمائی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی. اس سے جو رہنمائی ملے گی وہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بتایا ہوا کوئی شخص کیسی بھی بات ہمیں بتائے، وہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول کون سی ہے؟ بس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو ہم اسی بات کو لیں گے. اب یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ہے قضائے عمری. قضائے عمری نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، عمر بھر کی نمازیں جو قضا ہو گئی ہوں ان کو پڑھنا، اور کس طرح پڑھا جائے، تھوڑا سا اس پہ آج بات کر لیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ قضائے عمری کی بات؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، حدیث مختلف تھوڑے سے الفاظ بدلنے سے حدیث کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. حدیث نبوی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا. صحیح نسائی کی یہ حدیث ہے، ہم سب حوالوں کے ساتھ دیتے ہیں، مستند بات دیتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہونا ہے؟ نماز کا حساب ہونا ہے. دوسری حدیث دیکھتے ہیں، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی سب حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے عبادات میں نماز کا حساب ہے، اور معاملات میں یا حقوق العباد میں قتل کی کچہری لگے گی. تو یہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک رہی، اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی برکت سے سارے اگلے باز کر دیے جائیں گے. اور اگر یہ خراب نکلی، اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے.
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی نماز تو اللہ کے لیے ہے، نماز تو اللہ کے لیے ہے، ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کمی ومی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا، باقی حقوق العباد میں ہم بہت پکے ہیں، بہت پکے ہیں۔ یہ شیطان کا سراسر دھوکہ ہے، سراسر 100% دھوکہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے کوئی بھی وہ نماز ہے۔ مومن کی معراج کہہ دیا گیا نا، اب مومن کی معراج ہے تو سب سے اعلیٰ ہے نا۔ حدیث میں بتا دیا گیا جس کی نماز پوری اس کے سارے اعمال پورے کر دیے جائیں گے، کم بھی ہوں گے تو کر دیے جائیں گے۔ تو بھائی ہم نماز کو پکڑ کے رکھ لیں، نماز کو اپنے صحیح کر کے رکھ لیں۔ یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے، یہ حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب ان ساری باتوں کی روشنی میں کہ نماز ہماری میدان محشر میں پوری نکل آئے، تو بھائی جو نمازیں ہماری رہ گئی ہوں گی لازمی بات ہے پھر ہمیں ان نمازوں کی قضا پڑھ لینی چاہیے، یا کم از کم پڑھنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے، یا کم از کم نمازیں جتنی بھی ہیں۔ اچھا اب اس میں الگ الگ کیفیات ہوں گی الگ الگ لوگوں کی، کسی کا ایسا ہوگا کہ اسے یاد ہوں گی کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں۔ سب سے پہلے تو سب سے اعلیٰ ترین تو وہ ہوں گے جن کی کوئی نماز زندگی بھر کی کوئی نماز جن کی قضا نہیں ہوگی، انہیں صاحب ترتیب کہتے ہیں، صاحب ترتیب۔ اور یقین جانے ہم ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں ذاتی حیثیت میں جن کی زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کی زندگی کی تقریباً 3 سال کی نمازیں، جب بالکل شروع ان پہ نماز فرض ہوئی ہوگی بلوغت کے بعد، اس وقت کی 3 سال کی انہوں نے حساب لگایا تو تقریباً ان کی نمازیں رہ ہی گئی تھیں۔ اس کے بعد سے وہ پابند ہو گئے 5 وقت کی نماز کے۔ انہوں نے ان 3 سال کی نمازوں کی قضا کر لی، اور الحمدللہ اب وہ صاحب ترتیب ہیں، اب ان کے ذمہ کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک کسی کا میں نے سنا، جانتا ہوں ان کو، ان کی 9.5 سال کی نمازیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے 9.5 سال کی نمازیں اپنی قضا کر لی، اب وہ بھی صاحب ترتیب۔ تو اس طرح یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم پہلے تو اپنا حساب لگائیں، اگر ہماری کوئی نماز قضا ہے ہی نہیں زندگی کی تو اتنا اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ محض اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ ہماری کوئی نماز ہی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہماری نمازیں قضا ہیں، تو ان کا ایک محتاط اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ ہمارے بلوغت کا وقت ہوگا اندازاً، اور اس کے بعد سے ہم نے اتنے دن تک یا اس موقع پہ اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی یا قضا ہو گئی ہوں گی۔ اب وہ جتنی بھی بنتی ہیں ان کو کہیں لکھ کے رکھ لیں، میں خدا نہ خاصہ بدگمانی نہیں لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی 60 سال کی نمازیں بھی باقی ہیں، اس نے حساب لگایا کہ جی میری 50 سال کی باقی ہیں، میری 60 سال کی باقی، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اطمینان سے بس لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا، اور ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ ہمیں اگر زندگی نے موقع دیا تو ہم ساری نمازیں قضا کریں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے ہر روز 1 دن کی نمازیں قضا کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہی ہے ہر نماز کے ساتھ صرف فرض اور وتر ان کی ہمیں قضا کرنی ہے، تو فجر کی 2 رکعت، اس کے ساتھ 2 رکعت فجر کی قضا بھی پڑھ لی۔ دوسرا ظہر کی 4 تو اس کے ساتھ 4 ظہر کی قضا بھی پڑھ لی، عصر کی 4 وہ بھی پڑھ لی، مغرب کی 3 وہ بھی اس کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی 4 اور 3 وتر بھی وہ بھی پڑھ لیے۔ ایک طریقہ یہ کہ ہر نماز کے ساتھ 1 دن کی نمازیں فرض اور واجب وہ قضا کرتے جائیں، بس دیکھے ہی نہیں ہماری جتنے بھی دن کی تھی، 20 سال کی تھی، 30 سال کی تھی، جتنی بھی تھی، ہم تو شروع کر دیا، آج سے شروع کر دیا۔ اب ہماری قضا نمازیں ایک ایک کر کے کم ہو رہی ہیں۔ اگر تو اللہ نے زندگی دی تو ہماری نیت یہی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی، یہ سب ادا ہو جائیں گی۔ خدا نہ کرے زندگی اتنی رہی ہی نہیں اور ہمارا بلاوا آ گیا، تو کس نیت کے ساتھ گئے،
کس نیت کے ساتھ گئے؟ اسی نیت کے ساتھ گئے نا کہ ہاں اگر زندگی رہتی تو ہم ساری نمازیں قضا ادا کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا فضل کا معاملہ ہے، اس نیت کی بنیاد پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری قضا نمازوں کو ادا میں شمار کر دیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی نا ایسی نیت. وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. ہاں بس ہم اس میں ناغے پھر نہ کریں. اگر ہم نے ایک دفعہ نیت کر کے یہ شروع کر دیا تو ہم پھر ناغے نہ کریں، پھر ہم قضائے عمری کی بس پڑھنے لگے. تو ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا کرتے چلے جائیں، بس پڑھتے رہیں. کون سا حرج ہے؟ تھوڑی سی نمازیں تو بڑھ گئیں، وہ پڑھ لی، کرتے چلے گئے. دوسرا ایک طریقہ اور بھی بزرگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اس وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی فرض کے بعد اور عصر کی فرض کے بعد ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں فجر کی نماز کے بعد فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، یہ ہم پڑھ لیا کریں. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، یہ 10 رکعتیں صبح ہی پڑھ لیں، تاکہ پھر باقی دن ہم دوسرے اپنی بس وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قضا کا ہمیں ٹینشن نہیں ہے. دوسرا، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی قضا اور عشاء کی 4 اور 3 وہ پڑھ لیں. 10 رکعتیں وہ ہوئیں، 10 رکعتیں یہ ہوئیں. صبح والی بھی 10 ہیں، 2، 4، 4. اور عصر کے بعد جو ہمیں پڑھنی ہے مغرب کی 3، وتر کی 3 اور عشاء کی 4. تو 10 وہ ہوئیں، 10 وہ ہوئیں. فجر کے بعد بھی 10 پڑھنی قضا نمازیں، اور عصر کے بعد بھی پڑھ لی قضا نمازیں. ایک دن کی ہماری اس طرح بھی ادا ہو سکتی ہیں، جو طریقہ جس کو آسان لگے، جو طریقہ آسان لگے. اب اس میں نیت کیسے کریں گے؟ نیت بس بہت آسان ہے. جس وقت کی بھی ہم نماز کی قضا کر رہے ہیں اس وقت کا تعین کر لیں. فجر کی پڑھ رہے ہیں تو فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو اس کا ساتھ میں کہہ دیا. اور ایک لفظ جو جوڑنا ہے، ایک جملہ جوڑنا ہے، یا اللہ میری جتنی فرض فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہی ہوں، ان میں سے پہلی. ایک مثال ہے، کسی کی 50 رہ گئی تھی، اس نے پہلی پڑھ لی، اب 49 رہ گئیں. اگلے دن پھر پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جتنی رہ گئی ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہی ہوں، تو اب 49ویں ختم ہو گئی. پھر یا اللہ جتنی رہ گئی ہیں ان میں سے پہلی، تو پھر 48ویں پڑھ رہی ہوں. تو اس طرح تعین ہوتا جائے گا، وہ ایک ایک کر کے خود بخود ختم ہوتی جائیں گی، ڈسینڈنگ آرڈر میں ہو جائے گا، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور وقت کا تعین ہو جائے اور یہ ساتھ ساتھ جملہ ہو جائے، اور کتنی رکعتیں ہیں وہ. یہ 3 باتیں بس ہماری دماغ میں کم از کم واضح ہوں کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں، بعض لوگ جو ہے نا ان میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے. رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں وطر پڑھ لی جائیں، وطر کے ساتھ ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. یہ قطعاً باطل خیال ہے، بالکل غلط فضول خیال ہے. رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی کبھی بھی نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوں گی. تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری بات یہ کہ قضا نماز کی معافی صرف کس صورت میں ہے؟ یا تو انسان جنون کی حالت میں، یعنی پاگل پن ہو گیا اسے کچھ عرصے، بعد میں ٹھیک ہو گیا، جتنے عرصے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، اس سارے وقت میں اس کے اوپر نماز جو قضا ہوئی وہ اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حالت جنون میں تھا، ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا. ایک صورت اور ہے، اگر کوئی ایسے مرض میں ہے جس میں غشی طاری ہو گئی، سکتہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی صورت میں بھی جو نمازیں چھوٹ جائیں گی، جب وہ ہوش میں آئے گا اس کو اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہمیشہ اس
مسلمان پہ لاگو ہوتی ہے جو باہوش و حواس ہو. باہوش و حواس اگر نہیں ہے، چاہے وہ جنون کی وجہ سے چاہے مرض کی وجہ سے بے ہوشی ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتی، شریعت کا حکم ہی نہیں لگتا اس پہ، تو اس کو اس کی قضا نہیں کرنی. باقی سب نمازوں کی قضا ہے، سب کی قضا ہے. تو اس لیے یہ خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی باتیں تھیں، 2-3 وہ سب آپ کے سامنے رکھ دی. یہ دارالفتہ کا فتویٰ ہے، کیونکہ بہت باریک لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے، آپ لوگ پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں سارا تفصیل بتا دی ہے بالکل، کہ ہر آدمی جو بھی اس سوال کا جواب یہاں پڑھ لے گا اسے تسلی ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، ان کی اپنی موجودگی میں، ان کے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کی نمازیں رہ گئی تھیں. تو جب ان کی نمازیں رہ گئیں تو انہوں نے اس کی قضا کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ نماز کی قضا نہیں ہے، یہ بالکل ایک باطل خیال ہے، غلط خیال ہے. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق ہم کر رہے تھے. الحمدللہ 30واں سپارہ اور 29واں سپارہ ہمارا اس میں بھی مکمل ہو گئے. چوتھا حصہ ہمارا یہ مسائل کا تھا. یہ بھی الحمدللہ سارے فرائض، واجبات اور سنتیں سب ہم نے نماز کی جان لی. اس کے علاوہ غسل اور وضو کے فرائض بھی جان گئے. پانچواں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. اب آج کے موضوع، اب یہ 2-3 دن جو آئیں گے نا کلاسوں میں موضوع، ویسے تو ہر موضوع یہ اہم ترین ہوتا ہے، لیکن کیا بتائیں، بس بعض ایسے ہوتے ہیں موضوع جو دل کو ایک دم کھینچ لیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے یہ. دیکھیں سورہ یاسین کی آیت ہے، اس کا ٹکڑا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، وَمَا عَلَيْنَا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، إِلَّا سوائے اس کے، بلاغ المبین پہنچا دیں واضح کر کے پیغام کو، واضح پیغام جو ہے نا وہ ہم پہنچا دیں. بس اتنا ہمارا کام ہے. کتنا ہمارا کام ہے؟ ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں. ہمارا کام ہے دین کی ہر خیر کی، ہر خیر کی اور بھلائی کی بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی نیت تو کر لیں. اس کے علاوہ ہم اپنے آس پاس سے شروع کر دیں. ہمارا کام ہے بس صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا. عمل کا کرنا یا کرانا یہ نہ ہمارے ذمے ہے. ہمارے ذمے تو کیا ہو، جو نبی آئے نا 1.25 لاکھ، ان کے ذمے بھی نہیں تھا کہ نہیں آپ نے جا کے دین کو پہنچانا بھی ہے اور ان سے عمل بھی کروانا ہے. ایسا نہیں تھا، صرف دین کو پہنچانا ہے بس. تو یہی ہماری بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمیں کہنا ہے، نماز کے لیے تاکید کرنی ہے، قرآن کے لیے برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کی بات کرنی ہے، روزے کی، تہجد کی، جتنی بھی بھلائی کی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ہم اپنے عزیز پیاروں کو یہ سمجھا دیں. لیکن اس کے بعد کون عمل کر رہا ہے کون نہیں، اس کی بالکل بھی فکر نہ کریں. ہاں دعا ضرور کریں، ان کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن دل پہ بوجھ لے کے نہ آئیں. اب ہوتا کیا ہے، 2 دعوے جو ہے نا وہ انسان کی فطرت میں ہیں، وہ خود کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. 2 ایسے دعوے ہیں جو انسان خود بخود کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے پوچھو بھائی تم نے یہ دعویٰ کیا ہوگا، نہیں بھائی توبہ استغفار ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا. لیکن اس کا عمل بتا دیتا ہے، اس کا عمل، اس کی سوچ، اس کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ ہاں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. 2 دعوے کبھی مت کرنا، کبھی نہیں کرنے چاہیے. اور اگر اس کی طرف جا رہے ہوں، نادانستہ جا رہے ہوں، تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اس دعوے سے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ 2 دعوے کون سے ہیں وہ دیکھ لیں. ایک دعویٰ ہے خدائی کا، ایک ہے نبوت کا. کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے ہم اس کو کتنا برا کہیں گے، کتنا برا. اور کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ہم کتنا اس کے خلاف ہو جائیں گے، کتنا.
کیا خیال ہے؟ اگر یہ انجانے میں، جانے میں تو کوئی نہیں کرتا، انجانے میں یہ خدائی کا دعویٰ ہم کر رہے ہوں، یہ نبوت کا دعویٰ ہم کر رہے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم کر رہے ہوں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک ہے۔ تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے کیا اور نبوت کا دعویٰ ہے کیا، وہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہم جب غور کریں گے نا تو یقین کریں اکثر لوگوں کو نظر آئے گا واقعی ہم سے بھی یہ انجانے میں ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں دعوے دیکھ لیں کیا ہیں۔ خدائی کا دعویٰ یہ جو میں چاہوں ہو جائے، یہی تو خدا کا دعویٰ ہے۔ خدا کے ارادے کا نام ہی تو وجود ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے وہ چیز ہو جاتی ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، حاملین عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوا، مٹی، پانی، ان سب کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے ان کی چاہت سے چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ کیا کمال ذات ہے۔ تو وہ دعویٰ ہم جانے انجانے میں ہی کرتے ہیں، جانے بھی نہیں کہتا میں، انجانے میں کیا کرتے تھے، جو میں چاہوں ہو جائے۔ یہ روز مرہ ہم دیکھیں، اپنے مزاج دیکھیں، اپنی طبیعت دیکھیں، اکثر ہماری چاہت ہوتی ہے یہ والا کام بس یوں ہو جائے، اور جب نہیں ہوتا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگ رہا ہے بھائی، کیوں لگ رہا ہے برا؟ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ہمیں نہیں کرائی۔ اللہ کو بہتر پتا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہمارا علم ناقص ہے، ہم اپنے اچھے برے کی تمیز تھوڑی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ 5-10 سال کا بچہ ہو، وہ اپنے اچھے برے کی تمیز تھوڑی کرے، اس کے ماں باپ کو پتا ہے ہاں اس کا اچھا کیا اس کا برا کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ وہ بچہ ضد کتنی بھی کرے، ماں باپ کہیں گے نہیں بھائی ہمیں دینی ہی نہیں ہے یہ چیز تمہیں، اس سے نقصان ہو جائے گا تمہارا، ہم جانتے ہیں تمہیں کیا پتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم کبھی بھی اپنے اندر میں نہ لائیں جو میں چاہوں ہو جائے، یہ ہمارا مزاج ہی نہ ہو۔ ہم تو بس یہ دیکھیں ہماری چاہت ہے، اگر خیر ہے تو ہو جائے، خیر نہیں ہے تو نہ ہو۔ تو یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی چاہت ہماری یوں ہی رہی کہ جی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، تو پھر تو یہ خدائی کا دعویٰ ہی ہے نا، نہ جانتے ہوئے دعویٰ خدائی کا ہی ہے یہ۔ ایسے ہی دوسرا دعویٰ یہ بھی ہو جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ، میرا ہی طریقہ درست ہے۔ ہر نبی نے تو، کیونکہ اس کا طریقہ اس کا اپنا تھوڑی ہوتا ہے، اس کا طریقہ تو اللہ کی طرف سے دیا گیا طریقہ ہوتا ہے، اس کی تو راہبری اللہ کر رہے ہوتے ہیں براہ راست، اس کی حفاظت براہ راست اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ تو درست ہوگا، جو نبی ہوگا اس کا طریقہ تو 100% درست ہوگا۔ لیکن میرا طریقہ، میرا ذاتی طریقہ اگر میرا ہے تو کیسے پتا کہ وہ سارا ہمیشہ درست ہوگا؟ ہاں اگر وہ نبی کی پیروی میں ہے تب میرا طریقہ میرا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کی پیروی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میرا طریقہ کتنا بھی اچھا ہے، نبی کے طریقے سے بدلا ہوا ہے، تو بس پھر وہ طریقہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو ہم یہ دو باتیں، جو میں چاہوں ہو جائے، اس سے بھی بچیں، میرا ہی طریقہ درست ہے، بھائی دوسرے بھی دیکھیں نا، کیا پتہ ہم غلطی پہ چل رہے ہیں، تحقیق کریں، معلوم کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو درست سمجھ کے نہ چلتے رہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے۔ پھر اگلی بات اسی سے متعلق ہے، دیکھیں شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے مزاج، مرضی اور عقل کا نام نہیں ہے شریعت۔ میرے مزاج میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، مجھے نفل پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، میں اپنی مرضی سے جو چاہے پہن لوں، لیکن شریعت کے خلاف ہو، یہ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ میں اپنی عقل سے سوچوں، میری عقل کی استعداد ہی نہیں ہے، میں سوچ ہی نہیں سکتا اتنا وسیع، اتنی عقل میرے پاس ابھی آئی نہیں۔ ایک طالب علم ہو، ایک بچہ ہو، اس کی عمر 5 سال ہے، وہ کسی سے کہے مجھے کیلکولیٹر کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھاؤ، سمجھا سکتے ہیں؟ 5 سال کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے نا، اس کی عقل اتنی استعداد والی ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر آ سکے۔ تو اس لیے اپنے مزاج، اپنی مرضی، اپنی عقل کا نام نہیں لینا ہے،
کیا لینا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ شریعت اپنی مرضی، اپنے مزاج، اپنی عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ ہمارے مزاج میں آئے یا نہ آئے، ہماری مرضی سے ہو یا نہ ہو، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں مان لینا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں لے لینا ہے، بس یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ کے اپنے مزاجوں کو ہم بدلیں، اس میں لچک لائیں، اس میں تبدیلی لائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب میں شریعت کو اپنے مزاج و مرضی کے مطابق کر لوں، یعنی جیسا میرا دل چاہ رہا ہے نا ویسی مسجد ڈھونڈ لی، جیسا میرا دل چاہ رہا ہے ویسا عالم ڈھونڈ لیا، جیسا میرا دل چاہ رہا ہے ویسا مولوی پکڑ لیا۔ اب بھائی جیسا میرا دل چاہتا ہے ویسے ہی مزیدار باتیں میرے مولوی مجھے بتاتے ہیں، بس میری مرضی میرے مزاج کا مجھے دین اور شریعت مل گئی، اسی پہ چلتے رہو۔ ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے مزاج و طبیعت کو شریعت کے مطابق کریں گے ہم، ہمارا مزاج وہ بن جائے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمارا مزاج وہ بن جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ہماری طبیعت اس سے خوش ہو جو اللہ کا حکم ہو، ہماری طبیعت خوش ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی جگہ رستے میں پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی، تو کچھ لوگ دور سے چھپ کے دیکھ رہے تھے ان کو۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ پانی کیسے پیتے ہیں، ابھی تو ان کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، پانی کیسے پیتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ سے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا مزاج و طبیعت شریعت کے مطابق بن چکا تھا۔ انہوں نے پانی لیا گلاس میں، بیٹھ کے جیسے جو 6 سنتیں آتی ہیں دیکھ کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، 3 سانسوں میں پیا، الحمدللہ کہا، ساری چیزیں انہوں نے پوری کری، سر ڈھک کے پیا، یہ ساری سنتیں انہوں نے پوری کری۔ جب سب کر کے ختم کر دیا، وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے نکل آئے، آ کر کے پوچھنے لگے، حضرت آپ تو بالکل اکیلے اور اس وقت رستے میں، گھر پہ بھی نہیں تھے، آپ پانی پی رہے تھے، لیکن آپ نے تب بھی ساری سنتوں کا اہتمام کیا۔ بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ کرنے میں اب دقت نہیں ہوتی، مجھے یہ کرنے میں اب کوئی مشقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا مزاج اور اپنی طبیعت شریعت کے مطابق ہی بنا لیا ہے، میں ہر کام کرتا ہی اس کے حساب سے ہوں۔ جب میں کرتا ہی اس حساب سے ہوں تو مجھے کوئی اضافی کام تھوڑی کرنا پڑتا ہے۔ میں جسے کہتے ہیں ڈیفالٹ، میں تو ڈیفالٹ میں ہی ایسا ہو چکا ہوں، میرا ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ مزاج اور یہ طبیعت اگر ہماری بن جائے گی نا، بنے گی ضرور بنے گی۔ پہلے ہمیں سمجھ تو آئے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جب سمجھ آئے گا نا تب تو ہم عمل کرنا شروع کریں گے۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم یہی بھولے ہوئے ہیں کہ ہم بھولے کیا ہیں، ہم تو یہی بھول گئے ہیں۔ یہ ایک بس آخری بات بتا دوں، بہت ہی اچھی سی لگی۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں، میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا کن کاموں نے دیا، کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تھکا دیا ان کاموں نے ہمیں۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں، جس کی عمر بھی 50 سال سے اوپر آ چکی، وہ اپنی عمر کو اگر غور کرے نا، پچھلے 20 سال 30 سال کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چل رہا، کہاں چلے گئے، آنکھ پلک جھپکنے میں جیسے 25 30 سال گزر گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئے۔ اور اگر یہ سوال کوئی پوچھ لے کہ یہ پچھلے 30 سال 40 سال کیا اپنے مقصد حیات پہ گزارے ہیں، تو اکثروں کا جواب مجھ سمیت اکثروں کا جواب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا تو دھیان ہی نہیں جاتا ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا۔ کئی ہفتے گزر جاتے،
بعض کے تو مہینے اور بعض کے سال گزر جاتے ہیں، یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کرنا کیا ہے، واپس جانا ہے اور جا کے بہت بڑا ایک امتحان دینا ہے۔ ہم یہاں پہ کیا تیاری کر رہے ہیں، کتنی کر لی ہے، اس امتحان کی تیاری مکمل کر کے کیا ہم اس امتحان میں سرخرو ہو پائیں گے، یہ سوچ ہی نہیں آتی۔ یہ تو ہر وقت ہمارے دماغ پہ مسلط ہونی چاہیے، ہر وقت ہمارے دماغ پہ چھا جانی چاہیے، ہمیں بے چین کر کے رکھ دے، بے چین کر کے رکھ دے۔ نہیں 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 نہیں، دنیا کے سارے کام کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اپنا مقصد وہ تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے سب کو پتہ ہے، جن و انس کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم اپنے ہر روز رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ کو یہ سوچ لیں، صرف 1 منٹ کو، آج کا دن جو میں نے گزارا، یہ دن لے کے کیا میں اللہ کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور اس دن کے بارے میں اللہ کو بتاؤں، یا اللہ میں نے آج کا دن ایسا ایسا گزارا، اس میں آپ کی عبادت اور فرما برداری اتنی کی اور دنیاوی مقاصد اور غلطیاں اتنی کی۔ ہر روز کا حساب کیا ہم دے سکتے ہیں، یا ہمارے وہ دن اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہمیں تو بہت زبردست محنت کرنی ہے اپنے پہلے رخ بدلنے۔ ہمارے تو ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں ہے، سوچ ہی بدل گئی۔ معاشرہ ایسا ہے نا، معاشرہ جو ہمیں کہے گا ہم تو اسی کا شکار ہوں گے۔ معاشرہ ہمیں سکھائے گا، ہمیں دنیا کی طلب سکھائے گا، معاشرہ ہمیں دنیا کی ترقی، دنیا کی آسائش سکھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی کبھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت للعالمین تھے، ہمارے لیے سب سے زیادہ آسائش اور سہولتیں لانے کے سبب تھے، دین پورا لے کے آئے، انہوں نے بھی کبھی کسی دنیا کے شخص کے لیے انہوں نے اس کی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کبھی ہم نے پوری سیرت میں سنا؟ کبھی سنا؟ بھئی آخرت بنائیے ہر ایک کی، ہر ایک کی آخرت، اپنا پورا گھرانہ اس کے اوپر لگا دیا، اپنی ساری ازواج کو اس مزاج پہ لے آئے، اپنی بیٹی داماد کو اس مزاج پہ لے آئے، سب کو اس پہ لے کے آ گئے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کس دوڑ میں نکل گئے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا اس طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اطراف میں ماحول، ہم یہاں آتے ہیں آدھا 1 گھنٹہ 10-15 منٹ بات چیت سن لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت دماغ میں شاید جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن سارا دن 24 گھنٹے باتیں ہمارے دماغ میں آ کیا رہی ہیں؟ بس جو باتیں آ رہی ہیں وہی ہمارے منہ سے نکل بھی رہی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے رخ کو، اپنی باتوں کو، اپنے مرکز کو، اپنے خیالات کو، ان سب پہ پہرے ڈالنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا۔ جب سمیٹیں گے جبھی انشاءاللہ آگے ہمیں ترقی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ میں اب اعلانات 2-3 ہیں، یہ بتا دوں، یہ ریکیپ کلاس ایک کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ریکیپ کلاس ہوگی، جو ہماری پہلی فرسٹ کلاس تھی نا، انٹروڈکشن تھی، وہاں سے لے کے اور یہ 29 کلاس تک جتنی ہوئی ہیں، ان ساری کلاسز کے اندر کیا کیا چیزیں خاص تھی وہ ہم لے لیں گے انشاءاللہ، اور تجوید کے پورے کورس کا ایک خلاصہ وہ انشاءاللہ اس میں ہم سب کور کریں گے، کوشش کریں گے کہ سب کور ہو جائے۔ تو یہ ایک ریکیپ کلاس ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جو لوگ لیٹ آئے ہیں، جو لوگ بعد میں جوائن کیا ہے، کم از کم ان کے کان میں پڑ تو جائے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو یہ آئندہ پیر کو ہوگی، 2 فروری ہے انشاءاللہ 2026۔ تو یہ ایک تو یہ بات بتانی ہے آپ کو۔ دوسرا یہ تھا کہ ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے آپ سب نے، اور سب کو بہت اچھا سا آ بھی گیا ہے اب، تو ایک گرینڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم، بڑا جائزہ جسے کہہ رہے ہیں نا، سارے تجوید کے کورس کے اوپر جو 26 ہم نے اس میں رولز پڑھے، ان 26 کے اندر سے چیزیں ہم ذرا چیک کریں کتنی ہمیں آ گئیں۔ تو یہ اس کے نیکسٹ ڈے ہوگا، ٹیوزڈے کو، منگل کو یہ 3 تاریخ ہے۔ 2 تاریخ کو ہمارا وہ ریکیپ کریں گے، تاکہ وہ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں پیچھے بھی چلی گئی تھی بیک آف مائنڈ، تو وہ بھی ریکال ہو جائے گی، تو وہ پیر کو وہ ہو جائے گی۔ باقی آپ پورے ہفتے اپنے طور پہ بھی پڑھیں، دیکھیں،
اور ٹیوزڈے کو پھر ہم یہ انشاءاللہ گرینڈ ٹیسٹ کریں گے 3 تاریخ کو، 3 فروری کو۔ پھر اس کے بعد ایک یہ چیز ہے، خیال ہے، آپ لوگ رائے کر لیجئے، آپ کی رائے کے مطابق ہی ہم کریں گے کہ نماز کے اوپر نا اب تک ہم نے کوئی کلاس نہیں کی ہر سیشن میں، ورنہ ہم نماز پہ 1-2 کلاسیں کرتے ہیں جو صرف نماز کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ عبادت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ تو یہ 5 فروری کو عام تعطیل ہے، 5 فروری کو عام تعطیل ہے۔ تو 5 فروری کو اگر آپ لوگوں کی بھی رائے بن جائے، یہ جمعرات کا دن ہے، تو 3 بجے ایک ہم یہ کلاس کر لیتے ہیں جو اضافی کلاس ہوگی جمعرات کے دن کی انشاءاللہ، یہاں انتظامیہ سے بھی بات کر لیں گے۔ تو یہ ایک کلاس ہماری، اس میں کوشش کریں گے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ نماز سے متعلق ساری باتیں جتنی بھی ہمارے ذہن میں ہیں یا ابھی تک آ سکی ہیں، ان کو ایک دفعہ سے سب کے علم میں آ جائیں، دوہرا لیں۔ بار بار دہراتے ہیں نا تو عمل کرنا اور یاد رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ 5 فروری کو ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیونکہ رمضان کی آمد ہے، یہ ہمارا تو سارا انشاءاللہ تکمیل ہو چکی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہمارا یہ 9 اور 10 تاریخ کو فروری کی جو پیر منگل آئے گا، اس یعنی نیکسٹ ٹو نیکسٹ ویک میں، اس میں ایک استقبال رمضان پہ 2 کلاسیں کریں گے۔ اس میں بھرپور انداز میں رمضان کے لیے جو اس کی اہمیت ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے اوقات کو کیسے بہتر سے بہتر بنائیں، اس عنوان سے ایک انتہائی اہم نشست ترتیب دیں گے، اور اس کے اندر سبھی آ جائیں، اپنے جاننے والوں کو بھی بتا دیں۔ یہ نماز کی کلاس کے لیے بھی سب کو آپ لوگ اطلاع کر لیں، اور اس کے لیے بھی کر لیں، اور اگر آپ کی کوئی اور رائے ہو تو وہ بھی دے دیجئے، ابھی وقت ہے، ہم اس میں تھوڑا تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سب اس پہ متفق ہیں تو اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کر لیں گے۔ تو یہ اس کو دیکھ لیں آپ لوگ، اور آپس میں رائے بھی کر لیجئے، پھر بتا دیجئے گا، ویسے ہی انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، کوشش کریں کہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنے معمولات میں لے آئیں، ورنہ کم از کم رمضان میں تو اس معمولات پہ آ ہی جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔